تو یہ آیت جو ہے اس کے متعلق بھی قرآن نے تو یہ تردید کی ان کی اس عقیدے کی. اب اس کا آپ ترجمہ عام طور پہ دیکھیے گا کن راستوں کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، ان کی شفاعت ملائکہ کی کوئی کام نہیں دے سکتی الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے گا سفارش کرنے کی اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. لیجئے صاحب، تو بات تو وہی ہو گئی. خدا کی اجازت سے سفارش کر سکے گا وہ. یہ موضوع بہت دفعہ آ چکے ہیں درس میں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی تو بنیادی عقیدے کے خلاف ہے. بنیاد جس چیز پہ ہے مکافات عمل. قرآن تو کہتا ہے دل میں گزرنے والے خیالات پر بھی گرفت ہو. کسی کی سفارش، کوئی کفارہ، کوئی جرمانہ، کچھ نہیں وہاں کام دے سکا. یہ چیز یوں نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم سے سمجھنے سے بات سمجھ آتی ہے. یہ ملائکہ یا ملک جو ہیں، یہ جو شروع میں ہی آپ نے قصہ آدم پڑھا تو یہ ملائکہ نے سجدہ کیا آدمی کے سامنے. یہ سجدہ کرنا کیا چیز ہوتی ہے؟ فطرت کی قوتیں مسخر کر کے رکھ دی آدمی کے آگے، جاؤ اور ان سے کام لو. تو یہ ملک جن کو فطرت کی قوتیں کہا جاتا ہے، ایک تو وہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، عالم امر خدا کا. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کی کیفیات کیسی ہیں، وہاں کاروبار خداوندی کیسے چلتا ہے. لیکن یہ جو کائنات ہماری ہے، اس کائنات کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ قوتیں جو فطرت کی ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دی ہیں کہ ان سے کام لے، قوانین فطرت کا علم حاصل کرے اور اس علم کے ذریعے سے ان قوتوں کو مسخر کرے. اب دیکھ لیجئے جو قومیں مسخر کر رہی ہیں وہ کہاں چلی جا رہی ہیں. ہم نے کیا مسخر کرنا ہے؟ میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ ایک مضمون میں نے لکھ دیا، قرآن اور سائنس. قرآن کی آیات سے یہ میں نے کہا کہ وہ کتنا زور دیتا ہے علوم سائنس کے، اور سائنس کے معنی ہیں یہ کائناتی قوتوں کی تسخیر. اور اس کے خلاف ایک پورا رسالے میں ہمارے خلاف لکھا گیا، کہا گیا ہے کہ یہ اس کی کتابیں ساری ضبط کر دو اور اس کے خلاف ایکشن لو، کہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کے علوم جو ہیں وہ قرآن میں ہیں. آپ سوچئے تو صحیح، ہم کہاں وہ کہاں. کہا قرآن نے یہ ہے کہ یہ شفاعت کے معنی کسی کی سفارش نہیں ہوتا. یہ شفا تو آپ نے روز سنا ہوگا، وہ کسی کے جو دیوار بر دیوار کوئی ساتھ ہوتا ہے کھڑا، اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی سچی شہادت دے دینا، کسی کی معاونت کر دینا. کہا یہ ہے کہ یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ فطرت کی یہ قوتیں جو ہیں، یہ بارش، پانی، بادل، آگ، ہوا، ان کو دیوتا اور دیویاں مان کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس طرح سے ان کی مدد نہیں ملے گی. ان کی مدد تو یہ ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق جب ان کو تم مسخر کرو گے تو پھر ان کی معاونت تمہیں حاصل ہوگی. اذن کے معنی اجازت نہیں ہوتا صرف، اس کے معنی قانون خداوندی بھی ہے. یہ ہے طریقہ. یہ توہم پرستی ہے کہ ان کو دیوتا اور دیویاں مان کے ان کی پرستش کی جائے اور سمجھا جائے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ یوں نہیں مدد کرتے. یہ مدد کریں گے جب ان کو تم کیپچر کر کے اپنے مسخر کر کے اپنے قابو میں لاؤ گے. دیکھتے ہو یہ بجلی کیسے مدد کر رہی ہے آپ کی. اور اب تو ایٹم کی مدد نے تو ایک تغیر کی دنیا بدل دی ہے ہمارے ہاں. کس طرح مدد کر رہی ہے وہ سب. ساری دنیا کانپ رہی ہے ایک ذرہ ایٹم سے جس کے قبضے میں وہ ہے، مسخر کیا ہوا ہے قانون خداوندی کے مطابق. کہا اس طرح سے ان سے کام لوگے تو یہ تمہاری مدد کریں گے.
ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے مدد کریں۔ کہا یہ چیزیں وہ کرتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ ان کو دیوتا بنا لینا یا دیویاں بنا لینا یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو خدا پر، آخرت پر، مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے اس قانون پر ایمان جو نہیں رکھتے ہیں وہ دیویاں اور دیوتا بناتے ہیں، توہم پرستیاں، سپرسٹیشن جن کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہماری قوم تو ساری کی ساری قوم توہم پرستیوں کی جکڑ بندیوں میں جکڑے ہوئے چلے جا رہی ہے، قسم قسم کی توہم پرستیاں یہاں سے۔ ما لہم بہ من علم، بڑا دعویٰ ہے کہ علم کی بارگاہ میں آؤ گے تو ان کو اس کی دلیل اور سند نہیں مل سکے گی جو کچھ یہ توہم پرستیاں کرتے ہیں، دیویاں اور دیوتے اور قبروں میں جو دبے ہوئے مردے اور ان سے مدد کی درخواستیں، علم کی دنیا سے اس کی تائید نہیں ملے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان یتبعون الا الظن، ظن وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہ ہو، ایک چیز ہے، اور آگے خود ہی واضح کر دیا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں جب ظن آئے گا، قیاس آئے گا تو وہ نہیں ٹھہر سکے گا، وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ الحق خدا کی کتاب، جو کچھ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے وہ ظنی ہے، ظن جب حق کے مقابل میں آئے گا تو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی ظنی چیز جو حق کی تائید کرتی ہے کسی طرح سے، ٹھیک ہے وہ مان لی جائے گی کیونکہ وہ حق کے مطابق ہے۔ اگر وہ حق کے خلاف ہے تو اس کو آپ کتنا ہی بڑا مقدس کیوں نہ تسلیم کر لیں، وہ مسترد کی جائے گی، حق کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو معیار جو ہے بس یہ یاد رکھیے کہ دین میں، اسلام میں معیار جو ہے حق اور باطل کا، غلط اور صحیح کا، وہ خدا کی کتاب ہے۔ الحق یہی ہے۔ بات لمبی چلی جائے گی، وہ میرے خلاف جو وہ اتنا تمہار باندھا ہوا پروپیگنڈے کا اور مخالفتوں کا، انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے، وہ نہ ان کا انکار ہے، انکار اس چیز کا ہے کہ حق کے مقابلے میں جب ظن آئے گا تو غالب حق رہے گا، معیار حق ہوگا، وہ ظن نہیں ہوگا۔ ظن کو پرکھنا ہوگا کہ حق کے مطابق ہے یا نہیں۔ حدیث کے متعلق میں نے کبھی درس میں یہ باتیں نہیں چھیڑی، اس کے ظنی ہونے کا تو ان میں سے ہر ایک کو خود اقرار ہے۔ کوئی حدیث بھی جب یہ بیان کرے، خواہ وہ بخاری اور مسلم کی بھی کیوں نہ ہو، تو شروع میں تو یہ چیز ہوتی ہے، قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے وہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اور آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے رسول اللہ نے کہا ہو، یعنی انہیں خود اس کے اوپر حق کی طرح یقین نہیں ہوتا کہ یہی رسول اللہ نے کہا تھا، خود ہر حدیث کے ساتھ یہ لگاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے متعلق تو کبھی نہیں کہتے کہ قال اللہ تعالیٰ، پھر قرآن کی آیت اور آخر میں کہیں او کما قال اللہ تعالیٰ، یا جیسے خدا نے کہا ہو۔ یہ ہے حق، یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ جب کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے تو خدا نے کہا ہے یقینی طور پہ اوپر، کیونکہ کتاب میں ہے۔ اس کے باہر جو چیز ہے کسی کے متعلق بھی وہ اس یقین سے خود بھی نہیں کہتے، او کما قال رسول اللہ۔ تو بات صاف ہو گئی کہ جس کو تم خود ظنی کہتے ہو، بھئی اس کے پرکھنے کا معیار یہ ہے خدا کی کتاب، سیدھی سی بات ہے۔ خدا خود یہ کہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ظن نہیں کام دیتا، مخالف اس کے جائے گا تو وہ ظن صحیح نہیں ہوگا، حق کے مطابق ہوگا، صحیح تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے خلاف ہوگا، ہم کہیں گے کہ یہ ظن ہے،
حق اپنی جگہ پر اٹل ہے، غیر متبدل ہے، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا، اسے اس